نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون۔ کیسے میں خوف کروں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ایسوں کو جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دو فریقوں میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے امن کا اگر تم جانو۔ پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ مکالمہ کا تذکرہ آیا کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے توحید کی طرف، کیا تم میرے سے لڑتے ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا کیونکہ وہ قوم کہتی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے بت تمہیں ہلاک کر دیں گے، ڈرا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، تمہارے ان بتوں سے میں نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میرے ساتھ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی اسی بات کو اس آیت میں بھی بیان فرمایا جو ابھی تلاوت ہوئی، فرمایا کہ میں کیسے خوف کروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت اور قدرت جس کے دل میں بیٹھ چکی ہو، ظاہر بات ہے اس کے دل میں تو صرف اللہ کا خوف ہے، بس اللہ کے غیر کا تو خوف نہیں ہے، تو ان کی سوچ حقیقی سوچ ہوتی ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ ہو اس کے دل میں مخلوق کی عظمت ہوگی، جب مخلوق کی عظمت ہوگی تو وہ مخلوق سے ڈرے گا۔ اس لیے ان کی قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ ان کا تو نظریہ یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں یہی خیر پہنچاتے ہیں یہی شر پہنچاتے ہیں، تو ان کو ایک حیرت ہو رہی تھی کہ سر عام ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، ہمارے بت اس کو تو ہلاک کر دیں گے، اس پر جادو کر دیں گے، اس پر اثر ڈال دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحدانیت اور قدرت کھلی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی نظر میں صرف اللہ کی ذات تھی، ان کی نظر میں مخلوق کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ فرما رہے تھے میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے مقابلے میں جو قدرت والا ہے اس کے مقابلے میں تم نے اپنے بت کھڑے کر رکھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے یہ بت کہاں بچا سکتے ہیں؟ اس لیے خوف تو اللہ سے رکھنا چاہیے جس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس تو اس کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ معبود ہے نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ شرک کا عقیدہ غلط ہے تو غلطی پر تو مجرم کی پکڑ ہوتی ہے، میں مجرم تو نہیں ہوں، مجرم تو تم ہو۔ تو فرمایا ولا تخافون انکم اشرکتم، تم نہیں ڈر رہے حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو ان ایسے دلائل کے ساتھ جس پر کوئی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں اترا۔ اب فأی الفریقین احق بالامن، دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے اب خود ہی فیصلہ کرو ان میں سے کون زیادہ امن میں ہے۔ ایک وہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو، اور ایک وہ جس کا اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہو اور بتوں سے غیر سے تعلق جڑا ہوا ہو۔ جب ظاہر بات ہے غیر تو سراپا محتاج ہیں اور حقیقت کے بالکل خلاف ہیں، اور حقیقی ذات تو اللہ کی ہے، تو جو حقیقی قدرت والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے امن میں تو وہ ہے، اور جو حقیقی ذات کے ساتھ نہیں جڑا ہوا وہ فراڈ میں ہے، وہ تو ہر وقت خوف میں خطرے میں ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے تو کون بچا سکتا ہے۔ ان کنتم تعلمون،
اگر تم اس بات کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ ہمارے اندر بھی ایمان کی، یقین کی، اعتقاد کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ہمیں اپنے معاملات، اپنا تجربہ اور لوگوں کی باتیں ڈرا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر حلال اور حرام کا معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کا حکم ہے کہ اس کو اختیار کرو گے تمہارے لیے برکت ہے، حلال میں برکت ہے، اور دوسری طرف معاملات میں ہمیں معاشرے کی تجارت، معاشرے کے معاملات کہتے ہیں کہ ملاوٹ نہیں کرے گا اور اسی طرح رشوت نہیں لے گا، دھوکہ نہیں کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں اللہ کے حکم پر یقین ہے یا معاشرے کے اصولوں پر یقین ہے؟ ایسی صورت میں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو حلال اختیار کرتا ہے، چاہے معاشرہ اس کو ڈرا رہا ہو کہ حلال اختیار کرے گا تو تجھے گھاٹا ہوگا، ایسی صورت میں جو آدمی حلال راستہ اختیار کرتا ہے امن میں وہ ہے۔ جو حرام راستہ اختیار کرتا ہے وہ امن میں نہیں ہے، کیونکہ جو حرام راستے سے کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کمائی کو حرام راستے پر ہی لگاتا ہے، اس کے اپنی ذات پر وہ نہیں لگتی۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ من عادی لی ولی، جو اس میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، میں خود اس کو پکڑوں گا۔ اب ایسی صورت میں سارا معاشرہ مقابلے میں آ جائے، ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق حقیقی ہے اور وہ حق پر ہے، ایسی صورت میں معاشرہ اس کا کیا بگاڑ سکے گا جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے؟ تو ایسی صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان کنتم تعلمون میں دعوت فکر دی گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا ہم غلط راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے غلط راستے پر تو دنیا آخرت کا فتنہ آزمائش ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، کیسے میں خوف کروں، ما اشرکتم، اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، حالانکہ تم خوف نہیں رکھتے، انکم اشرکتم، کہ تم شریک کر رہے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، ایسی چیزوں کو، لم ينزل به، کہ جس پر نہیں اتاری، علیکم، تمہارے پاس، سلطانہ، کوئی دلیل، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دو فریقوں میں سے کون سا، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:45 پر۔ یہ ایک اعلان ہے، آج بعد نماز مغرب مسجد امیر معاویہ میں خطاب ہے۔